الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایمان کی نعمت نصیب فرمائی، مسلمان کیا، اور ہمیں ایمان اور اسلام کی برکتوں سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین، وہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی جس نعمت کا تقاضا گزشتہ تمام انبیاء نے اللہ سے کیا تھا. تمام انبیاء یہ چاہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں سے، ہم ان کی امت میں شامل ہوں. گویا کہ وہ جانتے تھے کہ اس امت کا کیا شرف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی شریعتوں میں خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے خدوخال، ان کی برکات، ان کے ثمرات یہ ذکر فرمائے تھے. ہمیں اللہ نے بغیر مانگے یہ نعمت نصیب فرما دی، تو ہم کس قدر شکر گزار ہوں اس اللہ کے جس اللہ نے ہمیں بغیر ہماری طلب، بغیر ہمارے مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ان کا لایا ہوا دین عطا فرما دی. میرے عزیز، اس دین کی برکت سے ہمیں بہت سی اور نعمتیں ملی، جن میں سے ایک ماہ رمضان ہے. اس رمضان کی آمد ہے، شعبان المعظم کی چند ہی تاریخیں رہ گئی ہیں بقایا. تو رمضان المبارک نیکیوں کا ایک ایسا موسم بہار ہے جس کے اندر اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ ان اعمال کو اور ان کے وزن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. ایک نفل ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض 40 فرضوں یا 70 فرائض کے برابر. تو کس قدر برکتیں ہیں اس رمضان کی. لیکن اس رمضان کے اندر جو اللہ نے 3 عشرے 10 دن ان کے اندر رحمتیں رکھی ہیں کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرا لینے کا ہے. یہ جو نعمتیں اللہ نے اس ماہ رمضان کے اندر رکھی ہیں، ان کی ایک بنیادی ضرورت اور تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور یقین اللہ پر بڑھ جائے. اللہ پر ایمان بلند ہو، اس پر یقین کامل ہو. ایک جملہ عام طور پر ہم سنتے ہیں اکثر مبلغین سے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو. جو کچھ بھی ہوگا کس سے ہوگا؟ اللہ سے. کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ. اللہ سے ہونے کا یقین ہو. ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے، بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور جملہ ہے جو کہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ بھی ہے، عقیدے کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. اور وہ کیا
کہ اللہ سے ہونے کا یقین تو ہو، لیکن سب سے پہلے اللہ کے ہونے کا یقین ہو کہ اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن وہ ہے، اگر وہ نظر نہیں آتی پھر بھی وہ ہے، اور اسی کو ایمان اور یقین کہا جاتا ہے۔ تو جب تک اللہ کے ہونے کا یقین انسان کے دل و دماغ کے اندر پختہ نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو جائے، تب تک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر مبلغین کی طرف سے یہ کہا جملہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے بالکل درست ہے، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت کی برکت سے اللہ کے ہونے کا بھی یقین سب سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے، اور اللہ نے جو رمضان کے روزوں کی برکت تقوی کا حصول ہے جو ذکر فرمایا، وہی تقوی دراصل مؤمنین کی شان ہے۔ ان کے ایمان کی جو علامت ہے، جو اس کا ثمر ہے، اس کا پھل اور نتیجہ ہے، وہ یقین اور تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا کی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی زیر زبر کا شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ اس کے لیے بہت سے جو تعریفیں ہیں، ان کی ڈیفینیشنز ہیں، وہ بیان کی گئی کہ تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، اس طرح تعریف بیان کی گئی ہیں تقوی کی۔ لیکن ایک تعریف جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنین وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے بن دیکھے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اس کے یقین آ جانے کے بعد ایمان کی ایک حرارت ہے، ایمان کی ایک حرارت کی طلب ہے۔ جب تک وہ طلب کا اظہار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور وہ کیا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھے بغیر ان کو چین نہیں آئے گا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کی عبادت نماز ہوگی، جہاں ایمان کی کمزوری ہوگی وہاں نماز کے اندر بھی سستی اور غفلت ہوگی۔ کہیں فرائض چھوٹیں گے، فرائض چھوٹیں گے تو سنتیں چھوٹیں گی، سنتیں چھوٹیں گی تو نفل چھوٹیں گے۔ تو جب ایمان کمزور تو اس کے اوپر مرتب ہونے والا سب سے پہلا عمل نماز، وہ بھی کمزور۔ تو ایمان پر محنت ہو۔ تو ایمان کے بعد ان کا جو ایک ثمر سب سے پہلا عمل کی صورت میں ہوگا وہ کیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو صرف پڑھیں گے نہیں، نماز کو قائم کریں گے۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور پھر اس کے خرچ کرنے کے اندر ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کو خرچ تو کر رہا ہوں، جو بظاہر میرے سے مٹ رہا ہے، میری جیب کے اندر سے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک جانب خرچ ہو رہا ہے لیکن دوسری ہی جانب اللہ کے پاس انویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا مال دنیا سے تو ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو ایک وزن ہے وہ میرے نام اعمال کے اندر بڑھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے ملے گا۔ تو خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ دنیا کا مال ضائع نہیں ہوگا، آخرت کے لیے انویسٹ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے یہ ایمان کی بنیاد پر جو یہ ثمرات ذکر فرمائے
کہ انہیں تقوی نصیب ہوگا، اور تقوی کے بعد وہ اللہ پر ایمان کامل کے بعد وہ نماز ادا کریں گے، قائم کریں گے اور اللہ کا دیا مال خرچ کریں گے، تو یہ تقوی کا انعام ہے جو کہ ایمان کی برکت سے اس کو ملا۔ تو پھر جو رمضان کے روزے ہیں یہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں؟ یہ رمضان کے روزے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بھی کتب علیکم الصیام، یہ لکھے گئے ہیں۔ اور لکھنے کا مطلب گویا کہ اللہ نے جب کوئی چیز لکھی تو سیل بمہر، اب وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا گیا، اور جو اللہ کی طرف سے لکھ دیا جائے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتبہ ماضی مجہول کا صیغہ یہاں اللہ نے لایا کہ گویا میں نے ماضی میں لکھا اور اسٹامپ پیپر پر سیل بمہر کر کے لکھ دیا۔ تقدیر کا یہ فیصلہ تھا، اٹل تھا، انمٹ، کہ اب یہ مٹ نہیں سکتا۔ میں نے لکھا، کب لکھا؟ اس کھوج کو ریل پہ مت پڑھو کہ رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا، روزے اس سے پہلے فرض نہیں تھے، پہلے ایسا تھا ویسا تھا، نہیں، اللہ اس سے پہلے لکھ چکا تھا۔ تو اس کھوج کو ریت میں مت پڑھو کہ اللہ نے کب لکھا۔ اللہ نے ماضی مجہول کا ذکر کر کے فرما دیا میں نے لکھ دیا، اب اس پر تمہیں یقین ہونا چاہیے، یہی بات فائنل ہے۔ اس کے آگے اور کھوج کو ریت میں مت پڑھنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلی امتوں پہ لکھا تھا، ان پر فرض کیے گئے تھا۔ وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، رمضان کا جو مطلب ہے وہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن روزے 30 وہ اس امت محمدیہ کو مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی امتوں کو ملے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان یہ تھی کہ اس کے لیے 30 روزے اللہ نے لکھ دیے اور یہ فرض ہو گئے۔ لیکن ان روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ وہ تقوی جس کی تعریف میں اللہ نے یہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، انہیں اللہ کے ہونے کا یقین ہوگا، غیب کی بات پر ان کا یقین ہوگا۔ وہ اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا جھٹلا نہیں سکتے۔ انہوں نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، من جانب اللہ، لہذا اس پر ان کا یقین ایمان ہوا، اور اس کی برکت سے انہوں نے پھر نماز ادا کی، قائم کرا نماز کو، اور اللہ کا دیا مال خرچ کیا اسی کی راہ میں۔ اور یہ جو کچھ بھی اعمال ہو رہے ہیں یہ دنیا کے تو ہیں، لیکن آخرت کے لیے انویسٹ ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہمیں رمضان کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں اس سے ملے گا کیا، تو جب یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزے کو چھوڑے نہیں، کہ یہ وہ عظیم عمل ہے، یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کی برکت سے ہمیں وہ کچھ ملے گا جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں۔ یہ روزے کا عظیم فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے تقوی ملا، اور تقوی کا سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اللہ نے یہ رمضان ہمیں دیا، رمضان کے روزے ہم رکھے، رمضان کے روزوں کی برکت سے تقوی ملا، اور تقوی کی برکت سے کیا ملا؟ ایمان۔ تقوی کی برکت سے کیا مل رہا ہے؟ ایمان مل رہا۔ اب اس ایمان کی برکت سے ہمیں ملے گا کیا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا آخری منزل وہ جنت ہے۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں ہم سے پہلے بھی ہمارے ماں باپ تھے، ان سے پہلے ہمارے دادا دادی،
ان سے پہلے ہمارے پردادا پردادی، آخر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نا۔ اگر ہم سوچتے رہیں کہ ان سے پہلے کون، ان سے پہلے کون، تو ہمارا سلسلہ آخر جا کر ختم ہوتا ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے ان کا وطن اصلی جنت تھا، گویا کہ وہ وہاں سے ادھر آئے ہیں۔ جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں مسافر کی حیثیت سے تھے، یہ اصلی وطن ان کا نہیں تھا۔ یا تو انسان مقیم ہوتا ہے یا مسافر۔ ہم لاہور سے ادھر پہنچے، ہم یہاں مقیم نہیں، مسافر۔ ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ واپس لاہور۔ لہذا وطن وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی آیا ہو۔ حضرت آدم صفی اللہ کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ تو ان کا اصلی وطن کون سا تھا؟ جنت۔ تو دنیا تو ایک مسافر خانہ تھا۔ اس مسافر خانے کے اندر انہوں نے اور ان کے آنے والے آدمیوں نے، انسانوں نے، اور رہتی دنیا تک انسانوں نے ان کو ایک فلسفہ دے دیا گیا کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ بننا، بازار سے گزرو لیکن بازار سے خریدار نہ بننا۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تم نے وہ عمل کرنا ہے کہ جو عمل تمہارا اس وطن تک پہنچنے کے لیے مفید ہو، تمہیں وہاں پہنچائے جہاں سے تم آئے تھے، تمہارے آبا، تمہارے اجداد تشریف لائے تھے، وہ وطن اصلی جنت، اس تک پہنچنے کے لیے جو عمل تمہیں فائدہ دے گا اور تمہارا رستہ کھولے گا اور آسانی کرے گا، وہ عمل کرنا۔ لہذا وہ عمل دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسان نے کرنا ہے، اور اس کے لیے نماز بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بیت اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کی برکت سے ہم کہاں جائیں؟ جنت۔ تو ہم نے کرنا اسی دنیا کے اندر ہے، ہم نے دنیا کے اندر بیجنا ہے نیکی کا، اور یہ دنیا کی زمین جس میں نیکی کا بیج بویا جائے اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک عمل ایک نہیں رہتا، اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس نے ایک نیکی کری، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک بیج، انبتت، جسے بویا گیا، 7 سنابل، تو اس سے 7 کوپلیں پھوٹی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر کوپل بڑی ہو کر اس سے ایک خوشہ نکلا، تو 7 کوپلیں بڑی ہوئی 7 خوشے میں، لہذا 7 خوشے جب بنے تو اس ہر خوشے کے اندر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 دانے تھے۔ ایک بیج نیکی کا بویا، نکلے کتنے؟ 700۔ گویا کہ ایک نیکی جمع ہو گئی، انویسٹ ہو گئی دنیا میں، اور ہمیں مل رہے ہیں 700 نیکیاں۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہ تو دنیا کی ایک گنتی کی مثال ہے جسے تمہاری عقل سمجھ سکتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے آگے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا۔ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ وہ نیکیاں ہمارے کاموں کے اندر بھی آتی ہیں، ہمارے کاموں میں برکت پیدا کرتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہارے اٹکے ہوئے کام کیسے سنوارتا ہے، تمہاری الجھنیں کیسے سلجھاتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے مصیبتیں کیسے دور کرتا ہے اللہ، تو اس کی محبت میں تمہارا دل پھٹ جائے کہ اللہ تمہاری بگڑی کو کیسے سنوارتا ہے، کس طرح بناتا ہے تمہاری بگڑی۔
اسے संवारता ہے, تو उसकी मोहब्बत में तुम कदरदान बनो, उसकी मोहब्बत की कदरदानी करो कि उस अल्लाह ने मेरी बिगड़ी बना दी, मेरी मुश्किल थी आसान कर दी. किस कदर अल्लाह ने मुझ पर एक तंगी की सूरत हाल पैदा की थी, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर, किस तरह से अल्लाह ने मेरी हालत को संवार दिया. वही अल्लाह है जो इंसान की बिगड़ी को बनाता है और उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है. तो उस अल्लाह की कदरदानी होनी चाहिए ना. उस अल्लाह की कदरदानी का हक क्या है? उसकी कदरदानी का हक यह है कि जो ईमान की नेमत उस अल्लाह ने हमें दी है, उस ईमान का शुक्राना अदा किया जाए. उस ईमान का शुक्राना क्या है कि उस ईमान की मेहनत में लगा रहा जाए. ईमान की तकमील की एक मेहनत है. उस ईमान की तकमील की मेहनत में इंसान अपनी पूरी जिंदगी खपा दे. और वो तकमील कब होती है? उसकी तकमील के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की रहनुमाई की. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 काम कर लो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा. मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनाअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान. जिसने मोहब्बत करी अल्लाह के लिए, किसी से भी मोहब्बत करी तो किससे? अल्लाह के लिए. अगर किसी से नफरत करी तो वो भी अल्लाह के लिए. अगर किसी को कुछ माल दिया, कोई चीज अता की, तो वो भी किसके लिए? अल्लाह के. और अगर किसी से कोई चीज रोक ली कि ये चीज उसके लिए मुफीद नहीं है, और ये मुफीद क्यों नहीं है? अल्लाह ने फरमाया, तो उसका रोकना भी अल्लाह के लिए हो. तो जब ये चारों काम अल्लाह के लिए किए जाए तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पाक से ही इरशाद हो गया, 100% ईमान हो गया. हुजूर अलैहिस्सलाम गारंटी दे रहे हैं. जब हुजूर अलैहिस्सलाम किसी चीज की जमानत दे दें, गारंटी दे दें, तो उसमें कोई शक रह जाता है? हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ये फरमाए कि जिसने अपनी जुबान की हिफाजत की जमानत मुझे दे दी, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूं, तो बताएं जुबान की हिफाजत करने पर जन्नत मिल गई कि नहीं? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारंटी दे दी, जमानत दे दी, तो अब कौन सा हमें ऐसा यकीन या दलील की जरूरत बाकी रह जाए? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मन अहब्बा लिल्लाह. मोहब्बत किसी से भी करो, लेकिन वो अल्लाह के लिए हो रही हो. वो अल्लाह के लिए जब होगी तो हदीस पाक में आया कि क़यामत के दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, और उस साए के नीचे 7 किस्म के लोग खड़े होंगे जिनके अंदर औसाफ ऐसे होंगे कि जो उस वाहिद साए के नीचे खड़े होने की हक रखते होंगे. उनमें से 2 लोग, 7 में से 2 लोग वो ऐसे होंगे कि जो मन तहाब्बा लिल्लाह, जो कि अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते होंगे. आपस में मुलाकात हो रही है तो वो भी किसके लिए? अल्लाह के लिए. एक शागिर्द उस्ताद के पास जा रहा है, एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जा रहा है, उनकी बात मान रहा है. एक मुरीद अपने शेख की बात मान रहा है, तो वो भी किस लिए? कि इससे मुझे अल्लाह मिलेगा, इसकी बात मानने से मुझे अल्लाह मिलेगा. एक उस्ताद अपने शागिर्द को कोई चीज सबक पढ़ाए, एक माँ बाप अपने बच्चों को कोई अदब सिखाए, एक शेख अपने मुरीद को कोई तरीका सिखाए, तो फिर वो भी इसलिए कि इससे मुझे अल्लाह मिलेगा. जब हर अमल करते हुए, किसी से मोहब्बत करते हुए अगर ये नियत हो कि मुझे अल्लाह मिलेगा, या मैं इसके ये खैर का मामला कर रहा हूं, नेकी सिखा रहा हूं, तरीका सिखा रहा हूं, और उसको एक तरीका सिखा रहा हूं, इल्म दे रहा हूं, तो उससे भी उसकी नियत ये हो कि मैं इसको अल्लाह के लिए सिखा रहा हूं, तो फिर इससे क्या मिलेगा? 25% ईमान मुकम्मल. अल्लाह के लिए अमल मोहब्बत का 25% ईमान मुकम्मल.
اور پھر اس محبت کی کوئی علامات بھی ہو، علامت ہو، پہچان ہو کہ اگر میں کسی سے محبت کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر ترجیح دو، اس کے لیے جگہ بناؤ، اس کو اچھے نام سے پکارو، اس کے لیے کوئی چیز اس کو ہدیہ کرو، اس کا دل رکھو، اس کے ساتھ اچھا نیک سلوک کرو، اگر اس کا اظہار اس سے کرو تو پھر یہ علامت ہے کہ تمہیں اس سے محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس اظہار محبت کا کوئی طریقہ بھی ہو، اس کو بتاؤ۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو تو اس کا اظہار بھی کرو اور اس سے یہ کہو انی احبک فی اللہ، مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور تمہیں جب وہ یہ کہے کہ اسے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کا جواب بھی دو، اردو میں دے دو، اگر عربی آتی ہے تو یہ دعا یاد کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ احبک الذی احببتنی لہ، کہ وہ ذات جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے۔ اور پھر اس محبت کے اظہار میں کوئی مروت نہ ہو، کوئی تکلف بناوٹ نہ ہو کہ الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کر لیا کہ بس مرچ مسالہ لگا کر دوسرے کا دل رکھنے کے لیے یا پیٹھ پیچھے کچھ ہو جائے، نہیں، تکلف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا واتقیاء امتی براء من التکلف، کہ میں اور میرے امت کے اتقیاء متقین لوگ تکلف نہیں رکھتے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور تکلف کا مطلب ایک یہ بھی علماء نے لکھا کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ ظاہر میں آپ کے ساتھ اچھا رویہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کے ساتھ مل رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن پیٹھ پیچھے جائے تو پھر اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، تم جانتے نہیں ہو، میں اس سے ملا ہوں، میں جانتا ہوں اس کو زیادہ۔ نہیں، تکلف میں یہ نہ ہو، محبت ہے تو اللہ کے لیے، تب ہی اس محبت کے اندر خلوص پیدا ہوگا۔ اور پھر دوسرا کہ وہ ابغض للہ، نفرت کسی سے ہو تو وہ بھی کس کے لیے؟ کسی برے کی برائی سے نفرت ہو، برے سے نہ ہو، کسی گنہگار کے گناہ سے نفرت ہو لیکن گنہگار سے نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک ساتھی ہے، وہ کافی دنوں سے ان سے مل نہیں رہا، لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی شرمساری کی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے اس کو خط لکھا اور خط لکھ کر اس کو فرمایا کہ بھائی، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس سے اس نے کوئی گناہ نہ کیا، لیکن میں تمہیں توبہ کی بھی طرف توجہ دلاتا ہوں اور ساتھ اللہ کی پکڑ کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں کہ جس اللہ کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ پکڑ بڑی رکھتا ہے، اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ جب یہ خط اس نوجوان تک پہنچا تو وہ روتے روتے حضرت کی خدمت میں آیا، اور روایت میں آتا ہے کہ پورے راستے وہ یہ جملہ کہتا رہا کہ میں تمہیں توبہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اللہ کی پکڑ کی طرف خبردار کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ پھر اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کرنا اور اس کے گناہ کی طرف متوجہ کر کے اس کو گناہ سے نکالنا اور اس کو اسلام کی طرف اپنی طرف مائل کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اگر کسی سے نفرت ہو تو کس کے لیے؟ ہم کافروں سے اگر نفرت کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے منع کیا ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو اپنا دوست ہمنوا نہ سمجھنا۔ تو نفرت اگر ہم ان سے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم ان کو سمجھانے کے لیے جائیں تو فبے، ان کو قائل کریں، منائیں، اسلام کی طرف مائل کریں۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، لوگوں کو دو تو کس کے لیے؟
اللہ کے لیے. اس شخص کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ضرورت مند ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، تو میں اس کو کچھ دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، اس کو صدقہ دے دوں، اس کو کچھ ایسا ہدیہ دے دوں کہ جو اس کی اس مشکل کو آسان کر دے. اور پھر اسلام کا حسن دیکھیے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ بتا کر دو، یہی فرض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سفید پوش ہے، وہ اس کو یہ سمجھے کہ اس نے اپنے مال کی میل مجھے دی. زکوٰۃ مال کی میل ہے، جو انسان اپنے آپ سے دور کرے تو اس کا باقی مال پاک ہوتا ہے. تو زکوٰۃ مال کی میل، اگر وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مال کی میل دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مجھے اس نے ایسا سمجھا، تو پھر وہ اپنے دل میں کچھ فیل کرے گا کہ اس نے مجھے کوئی ایسا ویسا سمجھ لیا. سفید پوشی کا بھرپ رکھو. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان پیکج ملیں گے لوگوں کو. کس انداز سے ملتے ہیں؟ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کے لیے غریبوں کا چہرہ دکھا کر ان کو ہدیے دے رہے ہیں، لیکن ویڈیوز اور تصاویر بنا کر کہ یہ دیکھو ہم نے اتنا مال ان پر خرچ کیا رمضان پیکج کے نام سے. تو وہ آتا للہ، کسی کو دو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بھئی اللہ کو دکھانا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے. مدائن فتح ہوا، لوگوں نے، صحابہ کرام نے سب مال غنیمت مسجد کے اندر اکٹھا کر دیا. اس وقت سپہ سالار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. 3 دن انہوں نے اعلان کیا. سب مال جب جمع ہو گیا، اب حضرت بیٹھے اور اس کو تقسیم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے کہ بھئی ہر مسلمان کو برابر برابر مل جائے. اتنے میں ایک نوجوان آیا، چہرے پہ پردہ اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس چیز پہ بھی پردہ. وہ حضرت کے پاس آیا اور اس نے یہ حضرت کو دیا. حضرت نے جب وہ لیا اور اس کا پردہ اٹھایا تو وہ بادشاہ کا تاج تھا. گویا کہ اس نے اس بادشاہ کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے قبضے میں تھا. وہ مسلمان نوجوان وہ تاج دینے کے لیے آ گیا. اب وہ تاج اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہی بیچ کر وہ پوری زندگی گزارتا تو ٹھاٹ باٹ سے گزار سکتا تھا، لیکن نہیں، اسلام ایسا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مال غنیمت ہے، لہذا اس کو مسلمانوں کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. وہ مسلمان نوجوان لے کر آیا، چہرے پہ پردہ پڑا ہے. تو حضرت بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ پیچھے پلٹا اور 2 قدم آگے جا کر کہتا ہے، حضرت جس اللہ کے لیے یہ تاج واپس کیا ہے وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر دو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کوئی چیز روک لو تو وہ بھی اللہ کے لیے. میرے بیوی بچے اگر یہ کہہ رہے ہو کہ گھر میں ٹی وی کی کمی ہے، ٹی وی لے آؤ. اب مجھے پتا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے اللہ والوں سے بیعت کی ہوئی ہے، ان اللہ والوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹی وی اچھی چیز نہیں ہے. ٹی وی گھر میں آنا گویا کہ کفر کی تہذیب گھر میں لے آنا ہے. کفر اس وقت ایٹم بم سے نہیں لڑتا، وہ اپنی تہذیب دیتا ہے اور تہذیب دے کر مسلمانوں کو اپنا جیسا بناتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان نوجوان نام کا مسلمان ہے، کام ویسی کر رہا ہے. کہہ کے تھک گئے، بسنت ہندوانہ تہوار ہے، لیکن منائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کہنے کو کہتے ہیں کہ جی اس وقت غربت ہے، پیسے نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ ہے وہ ہے، لیکن 2-2 ہزار کی پتنگیں خرید رہے ہیں، 12,000 کا پننا اور 25,000 کا پننا مل رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہم اپنے اسی معاشرے کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ سب ہم نے ہو رہا ہے. یہ پنجاب خالی ہو رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے لاہور بھر گیا، ٹریفک جام. بھئی ہوا کیا ہے؟ پورا پنجاب بسنت بنانے کے لیے آ رہا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ کفر کی رسم ہے، ہندوانہ تہوار ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو وہی جیسے بن جاؤ گے. وہ تمہیں اس وقت تک پسند نہیں کریں گے جب تک تم انہی جیسے نہ بن جاؤ. اس لیے اس تہذیب کی یلغار کو سمجھو. ٹی وی گھر میں آنا دراصل کفر کی تہذیب گھر میں لے آنا ہے. اگر میرے بیوی بچے مجھے شدت سے تقاضا کر رہے ہیں، نہیں ابا جی لاؤ،
ٹی وی لے کر آؤ، ٹی وی دیکھ لیں، پروگرامز دیکھ لیں، یہ ہے وہ ہے. تو اگر میں صرف اتنا سوچ لوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَنَاعَ لِلَّهِ، اگر کوئی چیز اگر اللہ کے لیے منع کرنا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. بھائی ٹی وی اچھی چیز نہیں ہے، طریقے کے ساتھ بچوں کو سمجھا دو. اس کے لیے کوئی مار پیٹ کرنے کی، کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو طریقے سے سمجھا دو، بیٹے اس کے نقصان ہے، اس کا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اگر فائدے ہیں کہ اس سے تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ ملنی ہے، انفارمیشن ملنی ہے، تو اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں. نقصانات بتاؤ، چیزوں کے نقصانات بتا کر بچے سمجھتے ہیں. بچوں کو یہ کہو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے بہت کم ہے کہ بچوں کو کی تربیت ہوئے، بچے وہ کام کریں. لیکن اگر آپ یوں کریں کہ اس کے لیے ایک ماحول بنا دیں تو پھر بچے اسی ماحول کے اندر ڈھل جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں صبح سے شام تک نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، 100 میں سے 50% بچے نماز شاید پڑھیں، باقی 50 نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نماز کا ماحول گھر کے اندر بناتے ہیں تو سارے بچے نمازی ہوں گے. یہاں تک کہ 2-2 3-3 سال کے بچے جنہوں نے کچھے پہنے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں گے، پہنا ہوا پیمپر، لیکن آپ کے ساتھ یہ گڑیا کھڑی ہو جائے گی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ماحول. بچوں کو ماحول دو. لیکن یہ اگر ان کو کوئی چیز منع کی جا رہی ہو تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کری، جس نے اللہ کے لیے کسی سے نفرت کری، جس نے اللہ کے لیے کسی کو مال دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لی، تو پھر فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جس ایمان کے لیے ہم اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، سن لیجئے رسول اللہ کی زبان ہے، اس کا 100% ایمان مکمل ہو گیا. تو بس اب دیر کس بات کی؟ اب صرف یہ ہے کہ ان 4 چیزوں پر محنت شروع کر دیجئے. اپنے ایمان کی تکمیل کی محنت ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب ایمان مکمل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ تقوی حاصل ہو گیا. اور جب تقوی حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے ہر عمل کرنا آسان ہو گیا. نماز اس کے لیے آسان، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان، زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے آسان، حج بیت اللہ کے لیے استطاعت اکٹھی کرنا اس کے لیے آسان، جہاد فی سبیل اللہ کرنا اس کے لیے آسان، قرآن کی تلاوت کھڑے ہو کر رات کو کرنا اس کے لیے آسان، سب آسان. تو تقوی حاصل کرنا، اللہ ہم سب کو یہ تقوی نصیب فرمائے. اور جب یہ تقوی نصیب ہو گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اتق المحارم، گناہوں سے بچو، تقوی حاصل کرو، اعبد الناس، تم تمام عبادت کرنے والوں سے آگے نمبر لے جاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھی قریب تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اللہم صلی علی من ختمت به الرسالہ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعہ. میرے عزیزو، ذکر کی مجلس ہے تو ذکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. ذکر ہوتا ہی اس کا ہے. اور اگر ہم کسی انسان کا تذکرہ کر رہے ہوں، کسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہوں، تو وہ انسان یا وہ چیز بھی تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی. تو در حقیقت اصل جو تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہ ہوتا ہی کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم کسی دنیا کی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے وہ دنیا کی چیز بھی بنائی اللہ نے ہے. لہذا حقیقت میں اصولی طور پر اللہ کی صناعی کا تذکرہ ہو رہا ہے.
اللہ کی مصنوع کا کہ اس نے یہ تصنیف کیا، اس نے یہ بنایا ہے اور اس کا یہ مصور ہے اور صانع ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھیں تو جو ذکر ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد سے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کر کے اگر ہم دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے تو لازمی طور پر بے سکونی ہے۔ آپ دنیا کی کسی چیز کا تذکرہ کریں اور آپ کو سکون مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات تک ہم دنیا کی تذکری ہی کرتے رہتے ہیں، کاروبار کا، ملازمت کا، گھر بار کا، کھیت کھلیان کا، رزق و روزی کا، تو ہم دنیا کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس توجہ کے ساتھ کہ اس کے کرتے ہوئے دنیا ہی مقصد اور مطلب رہ جائے تو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس تذکرے میں آپ جتنا مبتلا ہوں گے اتنی بے سکونی ہے، یا آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا۔ رزق و روزی کی بات کی جائے، جتنا آپ اس کا تذکرہ کریں گے، کاروبار کا، ملازمت کا، اتنی بے سکونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس تخلیق کا تو تذکرہ کر رہے ہیں لیکن اس تخلیق سے خالق تک نہیں پہنچ رہے۔ چنانچہ وہ ایک بند دروازہ کھولنا ہے جس سے ہمیں تخلیق سے خالق تک رسائی مل جائے۔ وہ جو بند دروازہ ہے وہ دروازہ ہمارا دل ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اس بند دریچے کو کھول لیں تو ہمیں اپنے اللہ تک رسد اور راستہ مل جائے۔ تو اسی کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ ذکر کی ضربیں دل کے دروازے پہ کھٹک پیدا کریں، اس پر کھٹکا پیدا کریں، اس کو نوک کریں۔ دروازے پہ دستک دی جائے، کھٹکھٹایا جائے تو دروازہ کھولنے کے لیے ہوتا ہے یا بند کرنے کے لیے؟ دروازہ کھولنے کے لیے۔ اور جب اندر بھی کوئی موجود ہو اور وہ دستک کی آواز سنے تو دروازہ کھول کر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ دل کا بند دروازہ اگر ہم اس پر دستک دیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اس بند دروازے کو کھول دے اور اس دل کے اندر اللہ کی ذات ہے۔ یہ محبوب اللہ کی محبت کا گھر ہے، اس کی محبت کا گھر ہونے کے ناطے جب ہم اس بند دروازے کو کھولیں گے، کھلوائیں گے، تو اللہ اس بند دروازے کو کھول کر ہمیں مشاہدہ اپنا عطا فرمائے گا، اپنا دھیان عطا فرمائے گا، اور اس دھیان کے اندر سکون چھپا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کے سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کوئی کرے گا تو سکون ملے گا، لیکن سکون کیسے ملے گا؟ یہ بند دروازہ کھولنا ہوگا۔ جب بند دروازہ کھلے گا تو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوگا، اور جب اللہ مشاہداتی طور پر نظر آنے لگے، مشاہداتی طور پر، حقیقی طور پر دنیا کی آنکھ ہماری اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن مشاہداتی طور پر اگر ہم اللہ کو محسوس کرنے لگیں، گویا کہ دیکھنے لگیں، تو پھر اس دیکھنے میں جو لذت اور سکون ہے، اس کی ابتدا تو دنیا میں ہے، انتہا جنت میں ہے۔ جو دنیا میں اللہ کو مشاہداتی طور پر دیکھنے کی کوشش میں لگا رہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا کہ اب جنت میں تو آ گئے، اب بھی کوئی تمنا ہے جو باقی ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ اللہ کی کوئی اور نعمت بھی تمہیں ملے؟ وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، جنت کے اندر ہر نعمتیں تو ان کو مل گئی، اب کیا باقی رہ گیا؟ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ سب نعمتیں تو دے دیں، اب تو کچھ بھی باقی نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پھر اپنے آگے سے اپنا جو نورانی ایک پردہ ہے وہ ہٹائے گا اور اپنا جو رخ ہے وہ دکھائے گا، اپنا چہرہ انور وہ دکھائے گا،
جب وہ نور سے بھرپور چہرہ جنتی دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں بیٹھا ہوگا وہ اسی حالت میں 70 سال بیٹھا رہے گا دیدار الہی میں۔ تو اس دیدار الہی کی ابتدا دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن انتہا کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ ہمارا اصلی وطن جنت ہے، تو ہم نے وہاں پہنچ کر اللہ کا دیدار اپنی انہی سر کی آنکھوں سے کرنا ہے۔ لیکن سر کی آنکھیں دنیا کی زندگی میں محال ہے کہ اللہ کی زیارت ان آنکھوں کو نصیب ہو جائے۔ ہماری آنکھیں اس کی احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ لہذا دل کی بھی تو ایک آنکھ ہے، دل کے بند دریچے کو کھول کر وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو در حقیقت اللہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ کے ہونے کا یقین، وہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن ہے۔ کہاں ہے؟ میرے آس پاس، میں جہاں ہوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرا چہرہ اللہ کی طرف ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اور کتنا قریب ہے، کتنا ساتھ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میری جو شاہ رگ ہے نا، وہ میرے اتنے قریب نہیں، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہونے کا احساس اور یہ شعور یہ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو گیا، جب یہ احساس پیدا ہوا تو کس کی برکت سے ہوا؟ وہ بند دریچہ، وہ بند دروازہ جس کو ہم نے ذکر کی برکت سے کھولا تھا، اس کی برکت سے یہ چیز پیدا ہو۔ لہذا یہ ذکر ہے، اس ذکر کو ہم سب نے کرنا ہے، اور اسی ذکر کے لیے یہ مجلس ذکر منعقد ہوئی۔ لیکن یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر آج تک تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو اس وقت بھی کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، تو اس کا ذکر اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر اس وقت سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اس کو سینہ بسینہ ہی منتقل کیا جاتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو لینا اور اس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ جب اس کی اجازت لے کر کے یہ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک رحمت اس ذاکر پر پڑتی ہے۔ اللہ نے اپنے نام کی لینے کی جب توفیق بخشی تو وہ اسی لیے کہ یہ اللہ کی محبت کا مرکز بن گیا۔ یہ جو انسان ہے، یہ ذکر کرنے والا انسان، یہ اللہ کی محبت اور رحمت کا مرکز بن گیا۔ اب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو پھر شیطان اور نفس اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی نفسانی خیالات آ رہے ہیں اور شیاطینی خیالات آ رہے ہیں، وہ ذکر ہمیں کرنے نہیں دے رہے یا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، جیسے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے ذکر کرنے والے کی طرف، شیطان اور نفس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ لگا پھرتا ہے۔ تو یہ شیطان اگر لگا پھر رہا ہو، وسوسے ڈال رہا ہو، تو یہ اسی وقت ہے کہ جب ہم اللہ رحمان اس کے ذکر سے غافل ہوں۔ اور اس کا الٹ، اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو یہ شیطان ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس نفس و شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا یہ واحد علاج ہے۔ لہذا اس ذکر کو سیکھنا ہوگا۔ اسی سیکھنے کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بیت توبہ کریں۔ ہم اپنے اللہ سے ایک ٹوٹا تعلق ہے، ہمارا رابطہ تعلق اپنے اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اسے جوڑنا ہے۔ تو اسی جوڑنے کے لیے سب سے پہلا کام توبہ کرنی ہے۔
یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ 70 سال کا مشرک ہے، 70 سال گناہ کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، معافی مانگ لے، نادم ہو جائے، توبہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ ترین زبان سے، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان صدق سے اعلان فرما رہے ہیں کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ سارے گناہ دھل گئے، کس عمل سے؟ توبہ سے۔ تو یہ توبہ معمولی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے حضور کی صحبت میں آئے، کفر اور شرک کی وادیوں سے نکل کر حضور کے دامن میں آئے، توبہ کری، بیعت کری، ہمارے لیے اصحابی کل نجوم بن گئے، آسمانی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ حضور نے محنت کری نا، حضور نے ان پر محنت کری۔ کوئی ابو بکر صدیق بنا، صدیق اکبر، کوئی عمر فاروق بنا، فاروق اعظم، کوئی عثمان غنی بنا، حیا کا علم بردار، کوئی حضرت علی، علی المرتضی، شیر خدا بنا۔ تو یہ سارا کچھ حضور کی صحبت سے تو بنا ہے، لیکن اس صحبت سے پہلے انہوں نے توبہ کی، توبہ کر کے انہوں نے پھر کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے پھر گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، اللہ نے پھر ان گناہوں سے انہیں محفوظ کر دیا، اور پھر ایسی حفاظت کری کہ مرتے دم تک ان کی حفاظت بھی رہی۔ اگر کسی سے کوئی لغزش خطا سرزد بھی ہوئی، اللہ نے اسی دنیا میں انہیں پاک کیا، پاک کر کے اپنے پاس بلایا اور اعلان کر دیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ نعمت ملی تو کیسے؟ رسول اللہ کی صحبت سے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی صحبت پہ توبہ کرائی، توبہ کرا کر انہیں چمکایا ہے۔ لہٰذا یہ بیعت توبہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ جس طرح صحابہ توبہ کر کے چمکے ہیں اور اللہ سے اپنے ٹوٹے تعلق کو جوڑا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے اللہ سے ٹوٹا تعلق جوڑیں اس توبہ کے ذریعے۔ میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ،
مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرما دے۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد یہ ساجس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل سلسلہ کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل اور منصور فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ توبہ کو ٹوٹنے نہیں دینا، کوشش کرنی ہے، کیونکہ نفس و شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے ازلی ابدی دشمن ہیں۔ کوشش میں لگے رہیں گے کہ یہ توبہ ٹوٹے، لیکن ہم نے توبہ ٹوٹنے نہیں دینی۔ کیسے نہیں ٹوٹے گی؟ 5 کام کرنے ہوں گے۔ یہ ہیں وظیفے، 5 وظیفے ہیں۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ ہے، وہ شجرہ آپ لے لیجئے گا۔ اس شجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت فیوزہم تک مشائخ نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ کے نام ہیں۔ وہ نام آپ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور ان کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ، جس طرح یہ تیرے دوست بنے، مجھے بھی اپنا دوست بنا دے۔ جس طرح تو نے ان سے محبت کری ہے، اے اللہ مجھ سے بھی محبت فرما لے۔ اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگیے۔ یہ تیسرا وظیفہ۔ چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات، استغفار 100 مرتبہ پڑھنا، درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا، اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح صبح و شام 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ تسبیحاں پڑھ۔ اور تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھنا۔ اور جب یہ تینوں تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو بس ایک دفعہ کہنا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چوتھا وظیفہ ہوا۔ اور 5واں وظیفہ ہے اللہ کا ذکر، دل سے اللہ 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 کہنا، اور دل ہی دل میں اس کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ کہنا یہ ذکر کہلاتا ہے، اور سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ 30 منٹ کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ چاہے تو ایک ہی نشست میں اس 30 منٹ کو پورا کر لیجئے، کہ چاہے تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے 5-5 منٹ کر کے، 10-10 منٹ کر کے، جیسے آسانی ہو اس طرح کر کے آدھا گھنٹہ پورا کر لینا۔ یہ 5 وظیفے ہیں، ان کی پابندی رکھیے، اور پابندی رکھنے کے بعد اپنا نام اور اپنا فون نمبر آپ رجسٹر کروا لیجئے گا، نوٹ کروا لیجئے، اور رابطے میں رہیے۔ رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کا کوئی مرشد ہو، جس کا کوئی راہبر ہو، گائیڈ ہو، رہنما ہو، وہ راستہ صحیح طے کرتا ہے۔ اور جب راہبر سے انگلی چھوٹ جاتی ہے، اس کا دامن چھوٹ جاتا ہے، تو پھر نفس و شیطان آسانی سے بہکاتے ہیں۔ وہ پالتو جانور جو مالک کے کھوٹے سے بندھا ہو، بتائیں وہ کہیں بھٹک سکتا ہے؟ کیونکہ مالک کے ساتھ کنیکشن ہے، جوڑ ہے۔ لیکن وہ آوارہ جانور جو کہ مالک سے نہ جڑا ہوا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں ادھر جائے گا، کہیں ادھر جائے گا، گم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ انسان ایک جانور نما ہے، اسے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے جڑا ہوا ہے، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنی ماں باپ سے جڑی ہوئی ہے، کوئی مرید اپنے شیخ سے جڑا ہوا ہے، تو صحیح سلامت گزرے گا۔ اگر کوئی اس سے اپنے تعلق کو کمزور کرے گا، ناطہ توڑے گا، رابطہ منقطع ہوگا، تو پھر کہیں گم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہیں شیطان نقب لگاتا ہے، وہیں پر پھر شیطان حملہ کرتا ہے۔ لہذا ایک کے رہنا ہے، اور جو ایک کا ہوتا ہے وہ پھر سب کا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نسبت سب کی ایک ہے، سب اللہ کے دوست ہیں، سب اللہ والے ہیں، چاہے وہ نقشبندیاں ہوں،
چاہے چشتیہ ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے قادری ہو، کوئی ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو اللہ کے دوست میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے وہ سب کا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سب کا بننا چاہے کہ چلو میں ان کی بھی بات سن لوں، ان کی صحبت بھی اٹھا لوں، ان سے بھی بیعت ہو جاؤں، تو پھر وہ ہر جائی بن جاتا ہے۔ ہر جائی نہیں بننا، گھاٹ گھاٹ کا پانی نہیں پینا، کنویں کنویں کا پانی نہیں پینا، پیٹ خراب ہوگا۔ ایک کنویں سے، ایک گھاٹ سے پانی پینے والا فیضیاب ہوتا ہے۔ لہذا جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے، جو سب کا بننا چاہے گا پھر وہ کسی کا نہیں رہے گا۔ لہذا رابطہ رکھنا ہے، رابطہ بہت ضروری ہے۔ رابطہ ہوگا یہ ذکر چلے گا۔ جہاں ذکر میں سستی ہوگی رابطہ اس ذکر کو چلائے گا۔ صحابہ کرام جب جب اپنے اندر کوئی کمزوری فیل کرتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ حضور کی صحبت میں۔ اور حضور علیہ السلام کی صحبت کی چمکیں ایسی تھیں، نورانیت ایسی تھی، ایک مجلس میں ہی وہ چمک جاتے تھے۔ لہذا یہ صحبت سے یہ چیز آتی ہے۔ لہذا یہ ذکر کرنا ہے، ذکر کے بعد رابطہ رکھنا ہے، یہ معمولات پابندی سے کرنے ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ وصول فرما لیجئے گا۔ اب ذکر کرنا کس طرح سے ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، اللہ کی رحمت آپ پہ بھی برس رہی ہے، اور آپ کا دل جو بائیں بغل سے 6 انگل نیچے ہے پہلو کی طرف، اس پر خاص طور پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اور وہ قلب، وہ دل اس رحمت کو اپنے اندر سمو رہا ہے اور شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل سے اللہ کہنا ہے اور دل ہی دل میں اس اللہ 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 کو سننا ہے کہ جیسے آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ محبت کے ساتھ اللہ کو ذکر کے ساتھ یاد کرنا ہے، محبت سے کہیں اللہ، میرا اللہ، پیارا اللہ، سوہنا اللہ اللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 اللہ۔ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
اللہ 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 ہو رہی ہے عمر مثل برف کم آ رہا ہے سانس سو جائے گا تھم ہر کوئی جا رہا ہے سوئے عدم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 خداوندہ مقصود ما توئی و رضائے تو مارا محبت و معرفت خل بدے الہی مارا آبدے کے بدستان خود دئی الہی الہی استو تیرا می خواہم خدایا بزرگ برتر ہے ذات تیری نہیں ممکن بتاؤں حال اپنا نہ ظاہر کی پاکی نہ دل کی صفائی مغموم ہوں سراسر اور دل شکستہ مومنہ ذکر خدا بسیار گو مومنہ ذکر خدا بسیار گو تاب یابی درد عالم آبرو ذکر کن ذکر تاپرا جان استو باقی دل ذکر رحمان استو اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے اللہ 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ اپنے نام کو بار بار لینے کی لذت نصیب فرما
ہمیں اس کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اللہ اس نام کی برکت سے اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، اس محبت سے ہماری سینوں کو روشن فرما، ہمارے سینوں کے اندر اپنی محبت کو لبریز فرما، اور اس کی برکت سے اس دین پر چلنا یقین کامل کے ساتھ آسان فرما۔ ہمیں دین کے اوپر چلنے کے لوازم نصیب فرما، جو طریقے ہیں جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں بتائے سکھائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ زمانے کے حادثات امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، دجالی تہذیب کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ معاشرے کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما کر اپنی رحمت بھری آغوش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی غیر کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ان کا ترنے والا مت بنا، پل بھر بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اپنی یاد کی ہر دم توفیق نصیب فرما، اس یاد کو ہمارے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد فرما، ہر خیر سے آباد فرما، ہر شر اور فتنے سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جو حضرات یہاں تشریف لائے، یا اللہ جو دعائیں ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں، اللہ تو سننے والی ذات ہے، ان کے دلوں کی آہوں کو قبول فرما لے۔ جو جس چیز کا طالب ہے، جو اس کے حق میں مقدر ہو، اللہ وہ جلد اس کو نصیب فرما، اور اگر اس کو وہ نعمت نہ مل رہی ہو تو اس کو نعم البدل عطا فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما، دین کے لیے سب کو قبول فرما۔ اللہ اپنی محبت کے اس راستے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔